میں نے بہت سے لوگوں جو عوام صحیح معنوں میں عوام میں رہتے بستے ہیں اس طرح کے محلوں میں، اس طرح کے علاقوں میں، یہ بچہ جو کیمرے کے پیچھے خاور کھڑا ہے، اس سے بے شمار لوگوں سے میں پچھلے چند دنوں میں پوچھ رہا ہوں واٹس گوئنگ آن. وہ کہتے ہیں جی کہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو وہی سارے اکٹھے ہو گئے جو کل ایک دوسرے کو ننگی گالیاں دے رہے تھے، ان کے پیٹ پھاڑنے کا، ان کی انتڑیاں نکالنے کا. کوئی کسی کو، میں سب کچھ ذہن میں ہے، نواز شریف کا کہنا ہے پیپلز پارٹی کا سن کے میرا خون کھول اٹھتا ہے، میرا بس نہیں چلتا، میں ان کو بحیرہ عرب میں. یہ کون کون کس کس کے بارے میں کیا کیا نہیں رہتا، اور یہ کیوں، اور اس کے بعد کیا ہوگا. دیکھو ایک شعر سناتا ہوں آپ کو. کاغذ کے پھول سر پہ سجا کر چلی حیات، نکلی برون شہر تو بارش نے آ لیا. اس منحوس کو میں ایک سادہ بات ہے یار، میری سمجھ نہیں آتی. جمہور نکلا ہے، جمہور سے جمہوریت نکلی ہے، جمہور سے. جمہور کہتے ہیں عوام کو، عوام تو بیڑا غرق ہو گیا ان کا، تباہ و برباد. یہ کب سے شروع ہوئے، کبھی چینی کے لیے، کبھی آٹے کے لیے. نواز شریف کی حکومت اپنے عروج پہ تھی، روزنامہ پاکستان میں سرخی لگی تھی، شیر آٹا کھا گیا. چند زیب نام کے ایک آدمی نے اس کے گھر ماڈل ٹاؤن کے بعد خودکشی کر لی. خدا کا خوف کرو، نئی باتیں. یہ کل کیا شہباز شریف کا پلان تھا، اسکیم تھی، پتہ نہیں کیا، کون سی روٹی، سستی روٹی اسکیم، کدھر گئے اربوں خربوں روپے، کوئی والی وارث نہیں ملک کا. اچھا، کل کے بدترین دشمن آج کے بہترین دوست دکھائی دے رہے ہیں. یہ کل پھر ایک دوسرے کے بدترین دشمن ہوں گے، اور انتقام کس سے لیں گے؟ عوام سے. اور ایک بات یاد رکھنا، یہ جو اس جمہوریت کا جمہور کے ساتھ، عوام کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، اور یہ کبھی بھی نہیں تھا. ہمارے ایک لائل پور میں ہوتے تھے ایک شاعر، وہ جوانی میں ہی چل بسے مجھ سے سینئر تھے بہت. ان کا ایک شعر ہے، گلی گلی میں ہوا میری ہار کا اعلان، یہ کون جانے کہ میں تو بساط پر ہی نہ تھا. سکوت ڈھاکہ ہوا نا، جب سکوت ڈھاکہ کی سیاست سے لے کے آج تک کی مکروہ سیاست میں رتی برابر کا فرق نہیں. اس چڑیل کی بدصورتی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، لیکن رب ہم کو کب سمجھ عطا کرے گا. ہم وہ لوگ ہیں جن کو اپنے بچوں پہ بھی رحم نہیں آتا. پسند ناپسند سے خدا کا واسطہ اوپر اٹھ کے تھوڑا ریزن، لاجک، ریشنل. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی مصطفیٰ کمال چاہیے. دیکھیں میں ایک نسخہ دے چکا ہوں. 15 سے 20 سال جو بندہ نام لے اسے فائرنگ اسکواڈ کے آگے، کوئی مصطفیٰ کمال ہو، ٹرکی ٹکے ٹوکری بک گیا تھا اگر وہ نہ ہوتا. اس نے وہاں کے ہر بلیک میلر کو، ہر بدماش کو نتھ ڈال دی. یہاں تھے کچھ لوگ تحریک خلافت، ہوئے خلافت کہتے ہوئے کبھی شرم نہیں آئی؟ جن کے حرم میں 200 400 500 عورتیں ہوں، جو باپوں بیٹوں بھائیوں کو مروا دیتے ہوں، اور ان کا یہ قانون ہو کہ جس کو حکومت جائے گی نظریہ ضرورت ہے تو پھر ٹھیک ہے. خلافت یہاں ٹھڈے پڑ رہے ہیں، جان بیٹا خلافت پہ دینا. کس بات کی خلافت ہے؟ وہ خلافت تھی، خلافت راشدہ، اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز. اور ایک بات میں یاد رکھوں، خدا کا واسطہ، ہمیں یہ جھنجھنے، یہ ٹافیاں، یہ کوئی نہ کوئی برف کے گولے دیتے رہتے ہیں. کیا بکواس ہے یہ؟ بر صغیر پہ
اتنی صدیاں مسلمانوں کی حکومت رہی اور مسلمان خاندانوں کی حکومت تھی. ہوش کرو, تمہاری تو آج نہیں ہے. وہ اس ملک کی میجورٹی جیسی ہے اس کا 5-2-4% ہے اسمبلی میں یا سینٹ میں. اور سینٹ میں عوام نام کی کوئی چیز ہے؟ کوئی 1-2 نمونے ہوں گے. ہم نے سلاطین دہلی سے لے کے مغلوں اور پھر گوروں تک کی غلامی کی ہے. ہماری حکومت مغلوں کی حکومت. اس کا سب سے بڑا ثبوت کہ اگر 2022 میں جب دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے, یہ سیل فون اور یہ فون اور یہ ڈیجیٹل فلانا میڈیا شیڈیا سب کچھ ہے, اس میں اگر یہ کتوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں اپنے عوام کو اور بے شرم بے حیا بے غیرت اتنے, اس پر چمکے سائے تلے ہم ایک ہیں. واہ. باؤ جی کلرک جو ہے وہ بھی, اور بلاول کلرک وہ اس کلرک کے برابر ہیں. ایک اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. سبحان اللہ. وہی کیسا ظلم ہے اس ملک کے مڈل کلاس اپر مڈل کلاس لوگ. ابھی بچی بلوچستان کی ہے, وہ اسسٹنٹ کمشنر ہوئی ہے, وہ کیا نہیں کر سکتے. اسمبلیوں میں جاتے میں ان کو موت پڑتی ہے. ٹھگوں نے, ڈکیتوں نے, قبضہ گروپوں نے پورے ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اس پہ کیا رونا؟ آئین آئین آئین, کیا آئین؟ یہ پڑھی ہے کتاب. اچھا یہ پامال ہو گیا, وہ پامال ہو گیا, ان کی یہ بے حرمتی, قانون کی وہ جو کتاب پڑھی ہے, کل میں اس کی چند چیزیں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. وہ اس پہ نہیں کوئی پھٹتا, اس پہ نہیں کوئی دھمال پڑتی. جہاں عوام کے حقوق ہیں, فلاں ہیں, تم کہاں ہیں, ان کا تحفظ ہے, ان کی عزت نفس ہے. رائے رائے رائے, وہ جو صدیوں رعایا رہے ہوں ان کی رائے کہاں؟ ان کی تو کسی شے کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں. وہ ووٹ بٹورنے کی مشینیں ہیں. اور جو میں کہتا ہوں نا 15 سے 20 سال دنیا جہنم میں جائے, انہیں کون نہیں, ہمیں نہیں سوٹ کرتا بھائی. جیسے میں نے کہا نوزائیدہ بچے کے لیے اس کو کوئی دودھ دو بھائی, ماں کا دودھ دو اس کو, بازار کا کوئی اچھا خالص دودھ دو اس کو, ذرا بڑا ہو جائے تو کچھ ساگو دانا کچھ دلیے پہ لگاؤ اس کو. تم اسے کہو کہ یہ بھنی ہوئی ران بکرے کی اس کے منہ میں. یہ ہوا پاکستان کے ساتھ اور یہی ہو رہا ہے. یہ فیشنیبل بیٹھے ہیں, اوریجنل تھنکنگ کا ان کے پاس گزر رہی ہیں. یہ فکری طور پہ کلرک ہیں, کلرک. 15 سے 20 سال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک نئی کراپ پیدا کرو جس سے کوئی ووٹ چھین نہ سکے. چھیننے کی قسمیں ہوتی ہیں, چھیننا صرف گن پوائنٹ پہ نہیں ہوتا, شمشیر کی نوک پہ چھیننا نہیں ہوتا. ایک طریقہ. بچوں کی پرائمری ایجوکیشن پہ توجہ دو. 15 سے 20 سال کے اندر ایک نئی کراپ آئے گی. ان کو بتاؤ کہ یہ بچے جو ہیں یہ ووکیشنل ٹریننگ ہوگی, یہ پیور سائنسز میں جائیں گے, یہ سوشل سائنسز میں جائیں گے, ویل پیڈ ٹیچرز ہوں. بند کرو سارے کاروبار. 10-15 سال آکھے ہیں نا, کوئی نہیں. وہ تمہارا تو 74-75 سال ہی عذاب ہیں, یہ جہنم ہے. ایسٹ پاکستان گھما کے کوئی قرار نہیں آیا. میں نے چند دن پہلے کسی پروگرام میں کہا ہے کہ کشمیر ہماری شارک ہے, لیکن وہ مشرقی پاکستان ہماری کون سی شریان تھی؟ جملے بازیاں, نعرے, گھسے پٹے فضول اکٹھے آ گئے ہیں, بھیڑیے جیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں. ادھر وہ کوئی قانون کا کوئی سر نہ کو پیر. یہ ملک ہے, ملک ایسے چلتے ہیں. اور یہ آج کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں یہ پروسیس نان سٹاپ رہا. یہ جو لکھا تھا نا انہوں نے, گلی گلی میں ہوا میری ہار کا اعلان, یہ کون جانے کہ میں تو بساط پر ہی نہ تھا. یہ ملک مکروت ہو گیا ہے, اس کے پیدا ہونے سے پہلے بچے بک گئے. عام آدمی کا کیا لینا دینا ہے؟ بات کرتے ہیں کہ بے تکا کام ہے سارا.
جھوٹ پہ مبنی، حرام پہ کھڑا ہے پورا نظام. چھابڑی والا چھابڑی نہیں لگا سکتا، کھوکھے والا کھوکھا نہیں لگا سکتا جب تک حرام نہ دے سرکاری کارندوں کو. اور جو حرام ادھر دے گا وہ حرام وہ آپ سے اور مجھ سے وصول لے گا. فیصلہ کرنا اس ملک میں مشکل ہو گیا ہے کہ جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، نیکی کیا ہے بدی کیا ہے. ہمارے اس گھر کے ساتھ جو سروس لین ہے ادھر ہر 4-6 مہینے بعد گرا دیتے ہیں وہ کھوکھے. وہ آہستہ آہستہ پھر آ جاتے ہیں. تو میں نے ایک دو لوگوں کو کہا، میں نے کہا رحم کرو ان پہ یار، یہ بچے کیسے پالیں گے؟ چھوٹے چھوٹے کو کھوکھے بھی نہیں ہوتے وہ صحیح مانو. وہ آ جاتی ہے وہاں مشرومنگ سی، وہ ایک گروتھ ہمارا سی ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر 4-6 مہینے بعد خیال آتا ہے. سروس روڈ میں اس لیے کہ مین پہ ٹریفک زیادہ ہوتی ہے ادھر سے جاتا ہوں، میں فیصلہ نہیں کر سکا. سچی بات، میں جہالت کا اعتراف کر رہا ہوں کہ یہ صحیح ہیں یہ غلط ہیں. یہ مطلب آئین ہے، قانون ہے، یہ فیشنیبل سی باتیں، یہ جمہوریت ہے، یہ سارا کچھ جو ہے یہ کن کے لیے، کن کے لیے؟ یہ سارا ٹوپی ڈرامہ کس کے لیے؟ نتیجہ کیا ہے؟ عوام کو اگر اچھے برے کی پہچان نہیں، جب تک تم وہ نہیں دے لیتے، میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ 15 سے 20 سال نان سٹاپ کنٹینیوٹی کے ساتھ پہلا ٹارگٹ ہو کہ جو نئی کراپ آ رہی ہے نا، ہم تو گئے یہ مفاد پرستوں کے ٹولے، ٹکے ٹکے کی نوکریاں کرنے والے، مختلف حکومتوں کی ٹکے ٹکے پہ بکنے والے. کون سا شعبہ ہے جو محفوظ ہے؟ تو بھائی ایک نئی کراپ لاؤ، ان پہ فوکس کرو، ان کے ویل پیڈ ٹیچرز ہوں پر ٹوٹے پھوٹے ہوں. یہ جو آپ کے ہائی پروفائل سکولز ہیں ایسی بلڈنگز نہ ہوں، ایئر کنڈیشنرز نہ ہوں، ٹیچرز ویل پیڈ ہوں، ان کو کوئی مانیٹر کرنے والا ہو، ان کو کوئی پوچھنے والا ہو، وہ ان کی کوئی کاؤنسلنگ کرے، وہ بتائے بھائی اب 8ویں کے بعد نہیں، تمہیں ہنر دیا جائے گا، تعلیم نہیں، آگے پھر تقسیم ہے. تمہاری تربیت سوشل سائنسز میں بنتی ہے، تمہاری وہ پیور سائنسز میں بنتی ہے، یہ وہ کچھ سر پہ. 15 سال کے بعد بچے جب 20-22 سال کی عمر میں میدان میں اتریں گے، وہ اس قابل ہوں گے کہ دیکھ سکیں یہ چور ہے اور چور کی اولاد ہے، یہ یوزر پر ہے، یہ غداروں کی اولاد ہے. آپ کو شرم ہی نہیں آتی؟ ننگے سچ سامنے کھڑے ہیں، اکیڈیمک سی باتیں کرنے بیٹھ جاتے ہیں. اور میں نے پچھلے دنوں کہا جمہوریت سٹرپٹیز کر رہی ہے، مطلب ننگا ڈانس، کتورے کتوریاں بھونکنے لگ گئے. میں نے غلط کہا؟ یہ رقص جمہوریت نہیں ہے، یہ سٹرپٹیز ہے جمہوریت کا. اس سے زیادہ ننگا رقص میں نے تو ٹھیک استعمال کی، لیکن کتوریاں بھی چوں چوں کر رہی ہیں، کتورے بھی باؤں باؤں کر رہے ہیں. جواب کوئی نہیں ہے، کوئی سالڈ بات کرو یار. پورا ملک چیخ رہا ہے، آج بھی بیٹھے چینل میں بیٹھے فلسفے بگار رہے ہیں، وہ کسائیوں کی طرح تجزیے ہو رہے ہیں، یہ چانپ ہے، یہ گردن کی بوٹی ہے، یہ پٹکا ہے، یہ دستی کا گوشت ہے. کیا ہے یہ؟ بنیادی جھوٹ پہ ہے. اس لیے یہ کرنٹ افیئرس کون جیتے کون ہارے، اور لوگوں کے جیتنے کی بات کرو، اس ملک کے جیتنے کی بات کرو. کون سچا کون جھوٹا؟ لوگوں کی بھوک سچی ہے. کروڑوں بچہ اسکولوں سے باہر جو دھکے کھا رہا ہے، ابیوز ہو رہا ہے، وہ سچا ہے. تم سب کے سب اس کام میں آئے کون؟ خدا کی قسم میں سوچتا ہوں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کون ہے؟ اگر کسی نے لوٹ مار نہ کرنی ہو اور ناجائز فائدہ نہ اٹھانا ہو تو اس لیے پلیز یہ سارے جھنجٹوں سے نکل کے صرف اگر یہ ہمارے درمیان یہ بات کامن ہو جائے، زبان زد عام ہو جائے
تو جہاں پریشر جانا چاہیے وہاں پہنچ جائے گا. بہت بے حس ہوں گے تو تھوڑی دیر بعد پہنچ جائے گا. کہ ملک کا، عوام کا، بھوک کا، ننگ کا، جہالت کا، بے روزگاری کا، اس کا کیا کرنا ہے؟ اس سے زیادہ کرنٹ افیئرس پہ کہنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں. کلرکوں کے ڈھیر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ان کے تجزیے سنیں اور موج کریں.